آنکھیں بند کیے مہر النساء نے شاہان حیات کے سینے سے سر ٹکایا تھا۔ تکلیف کی شدت اور دل کا غم آنسوؤں کی صورت شاہان حیات کی شرٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اسے ادراک ہو گیا تھا کہ مہر النساء کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اسے بے انتہا تکلیف پہنچی تھی۔ وہ مہر النساء کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی اس نے باتھ ٹب کی منڈیر پر مہر النساء کو بٹھایا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کے پیروں پہ ڈالنا شروع کیا۔ مہر النساء آنکھیں میچے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ بس تھوڑی دیر مہرو، ابھی بلیڈنگ رک جائے گی، بہت زیادہ نہیں کٹا ہے، چھوٹا سا ہی کٹ ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو میں ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہوں۔ مہرو کے چہرے کی سرخی دیکھتے ہوئے شاہان خود بھی بہت پریشان ہوا تھا۔ نہیں، بس زیادہ تکلیف نہیں ہے، بڑی مشکل سے مہرو نے جواب دیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی خون بہنا رک گیا تھا۔ جیب سے رومال نکالتے شاہان نے اس کے پیروں پہ کس کے باندھ دیا تھا۔ بس اب خون نہیں نکلے گا، فکر نہ کریں۔ اس نے مہرو کو تسلی دیتے اپنے بازو کا سہارا دے کے کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مہرو نے ایک لمحے میں ہی اس کے بازو کو دور دھکیلا تھا۔ مزید سہارے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، سختی سے کہتی وہ لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، اور شاہان حیرت اور غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ لمحوں پہلے تک وہ خود ہی اس کے سینے میں سمائی اس کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی، اور اب لنگڑاتے ہوئے اس سے دور ہو رہی تھی۔ شاہان کا دل چاہا کہ زبردستی اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرے، اسے دوبارہ سے اپنی باہوں میں جکڑ لے، لیکن وہ چاہ کے بھی ایسا نہ کر سکا۔ دوریاں تو اب بھی کچھ نہ کچھ باقی تھیں، اس لیے وہ اسے پیچھے سے ہی جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ لنگڑاتے لنگڑاتے مہر النساء کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ واش روم کی دہلیز پہ ہی جا گری۔ شاہان غصے میں آگے بڑھا۔ ہو گیا آپ کا شوق پورا مہرو؟ بہت ہمت والی ہیں نا آپ، سب کچھ کر سکتی ہیں، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ غصے میں کہتے اس نے مہرو کو دوبارہ سے سنبھال کے کھڑا کیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے شانے پہ ڈالتا اس کی کمر کو تھام گیا تھا۔ مہرو نے نظریں چرائیں تھیں۔ سہارا دیتے وہ اسے کانچ سے بچاتے بیڈ تک لے آیا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے مہرو کے منہ سے ایک آہ نکلی تھی۔ اس کی کمر میں زوردار چوٹ آئی تھی۔ دروازے کا نوب اس کی کمر میں لگا تھا۔ مجھ سے نفرت میں اتنی بھی اندھی نہ ہوا کریں کہ خود ہی کو نقصان پہنچا دیں، اس کی کمر پہ ہاتھ سہلاتے شان نے ناراضگی سے کہا تھا، اور پھر بام اٹھا کر اس کے پاس چلا آیا۔ لیٹ جائے، میں کمر پہ لگا دیتا ہوں۔ مجھے دے دیں، میں لگا لوں گی۔ مہرو نے تیزی سے ہاتھ آگے کیا۔ شاہان نے غصے سے پھر اسے دیکھا۔ لیٹ جائیں، سختی سے کہتے ہوئے اس نے خود ہی مہر النساء کو لٹا دیا اور آہستگی سے اس کی شرٹ کو کمر سے ہٹایا۔ مہر النساء شرم سے گلابی پڑ گئی۔ شاہان نے بہت آہستہ ہاتھوں سے اس کی کمر پہ بام لگانا شروع کیا۔ مہر النساء نے اپنی آنکھیں کس کے بند کر لی تھیں۔ جذبات کا ایک سمندر شاہان کے دل میں بھی بے لگام ہوا تھا، لیکن وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے مہرو اسے غلط سمجھے۔ اسے آج بھی اپنے وعدے یاد تھے اور وہ اپنے وعدوں پہ قائم تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ بس کر دیں، مہر النساء خود ہی اٹھ کے بیٹھ گئی اور شاہان نے بام سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ ایک لمحے میں ہی ارد گرد پھیلا سحر ٹوٹا، لیکن ساتھ ہی اس کی نظریں اپنی تصویر پر پڑیں جو اب بھی کانچ کے ٹکڑوں کے درمیان موجود تھی۔ مہرو نے بھی شان کی نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ اسے ایک دم ہی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ نظریں پھیرتی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ شاہان ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ میں کسی خادمہ کو بلواتا ہوں، وہ یہ سب کچھ سمیٹ دے گی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ مہرو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاہان چونک کے پلٹا۔ شہرام کی قبر پہ گئے تھے نا؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ اداسی بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ شاہان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تمہارے پاس سے شہرام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے شاہان کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لگایا اور شاہان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ شاہان کے وجود میں شہرام کی خوشبو کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا ساری زندگی شہرام لالا سے اسی طرح محبت کرتی رہو گی مہرو؟ وہ بہت بے بسی کے عالم میں پوچھ رہا تھا۔ کیا محبت صرف ایک بار ہی ہوتی ہے؟
شاہان کے سوال پہ مہرو نے چونک کے اس کی جانب دیکھا۔ شاہان نے اس کے چہرے پہ جھولتی لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ بتاؤ نا، کیا محبت دوبارہ نہیں ہو سکتی؟ وہ آہستگی سے اس کے کان پہ جھکتا سرگوشی کر رہا تھا۔ مہرو بس خاموشی سے اسے تکتی چلی جا رہی تھی۔ شاہان نے مہرو کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ پتہ ہے مہرو، مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کی محبت کا خانہ خدا نے دل میں الگ الگ رکھا ہے۔ جس طرح ماں باپ کی جگہ بیوی یا اولاد نہیں لے سکتی، اسی طرح پہلی محبت کی جگہ دوسری محبت نہیں لے سکتی، لیکن دوسری محبت کو کسی خانے میں فٹ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شہرام لالا کو بھول جاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے ماضی کی ہر یاد کو مٹا دو، لیکن کیا میرے ساتھ نئی یادیں نہیں بنا سکتی؟ کیا میری محبت آپ کو نظر نہیں آتی؟ تھکے ہارے لہجے میں شاہان نے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، اور مہرو کے چہرے کے رنگ ہی بدل گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے شاہان کو دیکھ رہی تھی۔ تھکے ہارے لہجے میں شاہان نے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، اور مہرو کے چہرے کے رنگ ہی بدل گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے شاہان کو دیکھ رہی تھی۔ محبت؟ کیا شاہان اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ بولے مہرو، کیا آپ کے اور میرے بیچ ہمیشہ شہرام لالا کی محبت رہے گی؟ کیا آپ اس محبت کے ساتھ میری محبت کو قبول نہیں کر سکتی؟ اگر میرے وجود سے، میرے لمس سے آپ شہرام لالا کو محسوس کرتی ہیں تو مجھے لالا کی جگہ نہیں دے سکتی۔ پتہ ہے مہرو، کیوں میرے پاس سے آج شہرام لالا کی خوشبو آ رہی ہے؟ کیونکہ کئی گھنٹے میں نے ان کی قبر پہ گزارے ہیں۔ پتہ ہے، میں نے لالا کو بھی بتایا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، بس آپ سے ہی نہ کہہ سکا۔ نکاح سے پہلے آپ سے کیے گئے وعدوں نے مجھے ایسی زنجیروں میں جکڑ دیا کہ میں چاہ کے بھی اعتراف نہ کر سکا۔ مہرو، میرے دل میں آپ کے لیے بہت خاص جذبات ہیں، میرے لیے بہت خاص ہو چکی ہیں آپ۔ جانتی ہیں، ہاسپٹل میں جب جب مجھے ہوش آیا تب مجھے صرف آپ کا ہی خیال آیا تھا۔ جب تک آپ مجھے مل نہ گئی میرے دل کو سکون نہیں آیا، لیکن آپ نے مجھے، میرے جذبات کو غلط سمجھا۔ آپ کو پتہ ہے میں غضنفر خان کے آدمی کو کیوں لایا تھا؟ کیونکہ اس نے میری مہرو کو چھوا تھا، اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ جانتی ہیں آپ اس کا آج کیا حال ہے؟ اس کے وجود کا ہر وہ حصہ جو میری مہرو کو تکلیف دینے کا سبب بنا تھا، میں نے اسے جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ مہرو پہ نظر جمائے وہ دھیرے دھیرے اپنی محبت اور اپنی سچائی کا اعتراف کرتا چلا گیا، اور مہرو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ شاہان کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ تم کیسے مجھ سے محبت کر سکتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے شاہان۔ تم جانتے ہو میں نے ہمیشہ سے شہرام سے محبت کی ہے، میں شہرام کی جگہ تمہیں کیسے دے سکتی ہوں؟ میری محبت آج بھی شہرام کے نام ہے، میں اپنی محبت کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ مہرو نے انکار میں سر ہلایا تھا۔ اسے دھوکہ نہیں کہتے مہرو۔ کیا بھائی زندہ ہوتے تو آپ کو تکلیفوں میں دیکھ پاتے؟ آپ کا یہ پھیکا چہرہ، یہ اجڑا حلیہ بھائی سے برداشت ہوتا؟ لالا کبھی نہ برداشت کر پاتے کہ آپ سارا وقت آنسو بہاتی اور خوشیوں کے دروازے خود پہ بند کر لیتی۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے مہرو، سنبھالو خود کو، اپنی زرناب ماما کے لیے، بہت پریشان ہیں وہ۔ آہستگی سے مہرو کی انگلیوں سے کھیلتے شاہان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے شاہان، مجھے سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ شہرام کی محبت کو کسی خانے میں قید کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے ہوگا۔ مہرو نے ہار مانتے شاہان سے کچھ وقت مانگا تھا، اور شاہان کے دل کو ایک امید بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جتنا چاہے وقت لے لو، بس اتنی دیر نہ لگانا کہ تمہارا شاہان بھی تم سے دور ہو جائے۔ شاہان کی بات پہ مہرو کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اللہ نہ کرے، اس نے تیزی سے اپنے ہاتھوں کو شاہان کے لبوں پر رکھا تھا، اور شاہان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، گالوں پہ ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ آپ آرام کریں، میں خادمہ کو بھیج کے صفائی کرواتا ہوں۔ مہرو کو واپس بستر پہ لٹا کر چادر اوڑھاتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ خادمہ نے کچھ ہی دیر میں ساری صفائی کر دی تھی، اور مہرو سو چکی تھی۔ شاہان اپنے ڈیرے پہ جا کر ایسے ہی کھلے آسمان تلے چارپائی پہ لیٹ گیا تھا۔
گہری گہری سانسیں بھرتے وہ سیاہ آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں مہر النساء بھی ایک ایسا ہی تارا تھی۔ کب ان تاروں کی چمک میں کھو کے اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ اگلی صبح مہر النساء کو جگانے کے لیے زرناب حیات خود اس کے کمرے میں پہنچی تھی، اور مہر النساء کے پیر میں زخم دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے مہرو؟ بس تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی ماما۔ اس نے جلدی سے اپنا پیر پیچھے کی طرف کیا تھا۔ میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں مہر النساء۔ میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں، نہ جانے زندگی کتنی ہے، شہرام کا غم ویسے ہی مجھے مار ڈالتا ہے، اور تمہاری اور شاہان کی فکر بھی ستاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب اس حویلی کا وارث دیکھ لوں۔ شہرام کی نہ سے ہی شاہان کی اولاد کو میں اپنی گود میں کھلانے کا سکھ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس حویلی کا وارث چاہیے مہر النساء۔ کیا پتہ اس کے آنے سے ہمارے غم خود بخود مٹ جائے۔ زرناب ماما کی بات سن کے مہر النساء کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ تو کیا یہ وجہ تھی جو شاہان اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیا زرناب ماما نے بھی اس سے بھی اولاد مانگی تھی؟ وہ ایک بار پھر غلط فہمی کے سمندر میں ڈوبی تھی۔ چلو آ جاؤ ناشتے پر، میں ڈیرے سے شاہان کو بلاتی ہوں۔ رات وہ ڈیرے پہ ہی تھا، مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔ یہ کہتے زرناب حیات کمرے سے باہر نکل گئی، اور مہر النساء کے دل کی دنیا ایک بار پھر اتھل پتھل ہو گئی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی، اپنے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے اسے رات کا ایک ایک لمحہ یاد آیا۔ تو اسی لیے تم بستر تک آئے تھے، اسی لیے تمہیں میری قربت چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں اس حویلی کا وارث چاہیے۔ محبت کے جال میں پھنسا کے تم مجھ سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے تھے۔ اپنی ماما کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم نے رات کو ہماری دوریاں مٹانے کی بات کی تھی شاہان۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر شاہان حیات کو غلط سمجھ بیٹھی تھی، جسے تو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی ماں اس کے آنے والے بچے کو دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کافی دیر بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی جہاں شاہان حیات پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے مسکرا کے مہر النساء کو دیکھا تھا، لیکن مہر النساء کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ اس نے ایک دوسری نظر بھی شاہان پہ نہیں ڈالی تھی، اور اس بات پہ وہ بری طرح چونکا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید وہ دھیرے دھیرے صحیح لیکن اس کی جانب قدم بڑھائے گی۔ دو چار لقمے زہر مار کر کے مہر النساء واپس کمرے میں پہنچ گئی، اور شاہان حیات بھی کچھ ہی دیر بعد اس کے پیچھے چلا آیا۔ کیا بات ہے مہرو، ٹھیک طرح سے ناشتہ بھی نہیں کیا آپ نے؟ پیر کی تکلیف کیسی ہے اب؟ دن بدن آپ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اپنا چہرہ دیکھیں۔ اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں شاہان، میرے کمزور ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اوہ اچھا، شاید میں صحت مند بچہ جنم نہیں دے سکوں گی، اسی لیے تمہیں میری صحت کی فکر ستا رہی ہے، مہر النساء نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا، اور شاہان بری طرح اچھلا تھا۔ بچہ؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ انجان نہ بنو شاہان، جان گئی ہوں میں کہ تمہیں میری قربت کیوں چاہیے۔ یہ محبت کی کہانیاں تم نے مجھے کیوں سنائی ہیں؟ زرناب ماما کو اس حویلی کا وارث چاہیے، اور اسی لیے تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھ پہ اپنی جھوٹی محبت مسلط کر کے مجھ سے بچہ چاہتے ہو نا۔ آنکھوں میں آنسو لیے مہر النساء ایک بار پھر شاہان کا ضبط آزما گئی تھی۔ مٹھیاں بھینچتے وہ دو قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بدگمانیوں کے سمندر میں اتنا گہرا غوطہ نہ لگایا کرو کہ دوبارہ ابھر نہ سکو مہرو۔ میں واپس شہر جا رہا ہوں، تمہارا جب تک دل چاہے تم گاؤں میں رہ سکتی ہو، مجھے شہر میں بہت زیادہ کام ہے اس بار شاہان نے اپنی صفائی نہیں دی تھی، بلکہ اپنا سامان سمیٹتے وہ سیدھے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ مہرو سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اسے اولاد نہیں، مہرو کی خوشی چاہیے۔ ماما، ایک تیز آواز زرناب حیات کو دی تھی، اور وہ تیزی سے کمرے سے نکل آئیں۔ بولو بیٹے، شہر میں کچھ ضروری کام آ گیا ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ مہر النساء جب تک یہاں چاہے رہ سکتی ہے، جب اسے شہر آنا ہو تو بھیج دیجیے گا، اور اگر نہ آنا ہو تو یہیں اپنے ساتھ رکھ لیجیے گا، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کیجیے گا۔ سختی سے ماما کو ہدایت کرتا وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس کے خاص بندے تیزی سے اپنی گاڑیاں آگے پیچھے لگاتے اس کے ساتھ نکلے تھے شہر تک۔
کیونکہ انہیں شاہان حیات کے ساتھ ہی رہنا تھا اور یہ زرناب حیات کا حکم تھا۔ شاہان نے جب ارد گرد اپنے آدمیوں کو دیکھا تو غصے میں کہنے لگا، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ یہیں حویلی میں ماما اور مہرالنساء کا دھیان رکھو۔ لیکن وہ نہ مانے کیونکہ زرناب حیات کا حکم تھا۔ شیرو، مجھے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہو واپس جائیں۔ اس نے غصے میں شیرو کو حکم سنایا تھا۔ پہلے ہی آپ کی ضد کی وجہ سے بہت نقصان ہو گیا ہے، آپ کو گولیاں لگی تھیں اور مہرالنساء بی بی دشمنوں کے قبضے میں تھی۔ دوبارہ ہم ایسی لاپرواہی نہیں کر سکتے، ہمارے بہت دشمن ہیں شاہان سائیں، اور اب آپ اس حیات خاندان کے اکلوتے وارث ہیں، آپ کی جان کو زیادہ خطرہ ہے۔ شیرو نے اسے یہ کہہ کے خاموش کروا دیا تھا۔ شہر تک اس کے آدمیوں نے اسے باحفاظت پہنچایا تھا اور اپنے ایک بنگلے میں پہنچ کے کمرے میں جاتے ہی اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ تیزی سے چیزیں اٹھا کے اس نے زمین پہ پھینکنا شروع کر دی، ایک ایک گلدان، ایک ایک فوٹو فریم، ساتھ ہی اپنی ساری تصاویر۔ پھر بھی اس کے اندر کا غصہ ختم نہ ہوا تو اتنی زور سے چیخا کہ سارے در و دیوار لرز گئے۔ بیڈ پہ بیٹھتے اس نے تیزی سے میٹرس پہ مکے برسانے شروع کر دیے تھے۔ اندر ایک آگ تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ وہ جتنا مہرالنساء کی محبت میں ڈوب رہا تھا، وہ اتنا ہی بدگمانیوں میں گھیری چلی جا رہی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مہرالنساء اتنی جلدی اس قدر غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے گی۔ اس نے تو آنے والے بچے کے حوالے سے کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو وہ ہاتھ بڑھا کے اپنی محبت کو حاصل بھی نہیں کر پایا تھا اور مہرالنساء نے اس پہ الزامات کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے دیوار پہ لگی مہرالنساء کی تصویر تک پہنچا۔ مسکراتی ہوئی، کالج یونیفارم میں، 2 چٹیاں باندھے، وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سے مہرالنساء، ساری زندگی آپ کو چھونے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، نہ آپ کی قربت چاہوں گا، نہ آپ سے محبت کی بھیک مانگوں گا۔ شاہان حیات اب کبھی بھنورے کی طرح آپ کے ارد گرد نہیں منڈلائے گا۔ آپ کو زندگی آپ کی مبارک ہو۔ شہرام لالا کی محبت کے ساتھ آپ ساری زندگی گزار سکتی ہیں تو میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ ساری زندگی شہرام لالا کی محبت میں سوگ مناتی رہیں، لیکن اب شاہان حیات آپ تک نہیں آئے گا۔ غصے اور نفرت سے کہتا وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ گاؤں میں ان کی زمینیں تھیں اور شہر میں کاروبار۔ گاؤں کی زمینیں تو زرناب حیات بھی سنبھال لیتی تھیں، شہر کا کاروبار اسے ہی سنبھالنا تھا، اسی لیے وہ خود کو اب کاروبار میں مصروف کرنا چاہتا تھا۔ پلٹ کے دوبارہ مہرالنساء کی محبت کی جانب دیکھنا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ محبت کی تذلیل بھی ایک حد تک ہی برداشت کی جا سکتی ہے، اور وہ بہت برداشت کر چکا تھا۔ اس کے پاکیزہ جذبوں پہ جو سوال اٹھائے گئے تھے، ان کا جواب اب وہ خاموشی سے ہی دے سکتا تھا۔ کب تک اپنی محبت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی صفائی دے سکتا ہے؟ اگر محبت صفائیاں مانگے تو اس کا چھوڑ دینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ شاہان نے بھی اپنی محبت کو آزاد کر دیا تھا۔ 4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ 5ویں دن زرناب حیات کا صبر بھی ختم ہوا۔ بیٹی، تمہارے اور شاہان کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ جس طرح وہ تمہیں چھوڑ کے اچانک شہر کے لیے نکلا ہے، مجھے کچھ مناسب نہیں لگا۔ پھر اس کے جانے کے بعد تم نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ خاموش بیٹھی مہرالنساء سے سوال کر رہی تھی۔ مہرالنساء نے بس ایک نظر ان پہ ڈالی اور پھر باغ میں لگے گیندے کے پھولوں پر نظر جما لی۔ شاہان کے اس طرح سے چھوڑ کے چلے جانے کا دکھ تو اسے بھی بہت تھا، لیکن ابھی بھی اس کا دل شاہان کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں ماما، جو بہتر لگتا ہے وہی کرتے ہیں، ضروری کام ہوں گے شہر میں۔ زرناب حیات نے اس کے لہجے کی اداسی کو محسوس کیا تھا۔ وہ کہہ کے گیا ہے، جب تم چاہو گی تو میں تمہیں شہر بھیج دوں، اس لیے جب تمہیں جانا ہو مجھے بتا دینا۔ بہتر یہ ہوگا کہ جلد ہی واپس لوٹ جاؤ، اس طرح شوہر کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ زرناب حیات نے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ شاہان جوان ہے، خوبصورت ہے، پیسے والا ہے، اس کو لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی شہر میں۔ زرناب حیات نے اسے خبردار کرنے کی کوشش کی اور مہرالنساء کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کیا مطلب زرناب ماما؟ کیا شاہان کسی اور لڑکی کے ساتھ؟ کیا اس نے کسی اور کا ذکر کیا ہے آپ سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔
زرناب حیات نے کندھے اچکا دیے۔ بیٹی تم بھی شہر میں رہ کے آئی ہو، وہاں کی کھلی فضا اور رنگ ڈھنگ تو دیکھے ہی ہے نا تم نے۔ پھر بھی اگر مجھے تمہیں سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ شہرام واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اگر شاہان بھی تم سے دور ہو گیا تو تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ میں تو بس اس حویلی کا وارث دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں اور شاہان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے تم سے یہ بات کی تھی۔ ویسے بھی بچے آنے سے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ شاہان ساری زندگی تم سے بندھ کے رہ جائے گا۔ مرد عورت کو چھوڑنا بھی چاہے تو اولاد اس کے پیروں کی زنجیر ہو جاتی ہے۔ میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ زرناب حیات واپس حویلی کے اندر چلی گئی تھی اور وہ ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگی۔ آج 5واں دن ہو گیا تھا لیکن شاہان نے ایک بار بھی اس سے فون نہیں کیا تھا، نہ اس کے پیر کے زخم کا پوچھا، نہ اس کی واپسی کا۔ وہ تو اسے چھوڑ کے ایسا گیا کہ دوبارہ اس کی خبر بھی نہ لی۔ اس بات پر بھی مہر النساء کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس نے سائٹ میں رکھا موبائل فون اٹھا کے واٹس ایپ پر شاہان حیات کا لاسٹ سین چیک کیا۔ وہ سنگ دن آن لائن ہی تھا، لیکن پھر بھی اس نے مہر النساء کی خیر خبر نہ لی۔ مہر النساء کا دل چاہا کہ ایک میسج بھیجے اور اس کی خیریت دریافت کر لے، لیکن پھر اس نے خود کو روک لیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شاہان کو اس سے محبت تھی یا پھر اس کی ضرورت، اس کے جذبات سچے تھے یا پھر حویلی کا وارث چاہیے تھا۔ ایک دن اور گزر گیا۔ مہر النساء کی آنکھوں سے نیند اوجھل ہو گئی تھی۔ زرناب ماما کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کیا واقعی اگر وہ شاہان کو چھوڑ دیتی تو وہ کسی اور کا ہو جاتا؟ خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ شاہان کی قربت، اس کی خوشبو مہر النساء کو ستا رہی تھی۔ انجانے میں اس رات وہ شاہان کے قریب ہوئی تھی اور شاہان کے لمس نے اسے سکون بخشا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ساری رات بہت ہی بوجھل گزری۔ صبح اس کا ناشتہ کرنے کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ پھر 12 بجے کے قریب اس نے شاہان کے نمبر پہ کال ملا دی۔ سوچا تھا کہ اس سے جھگڑا کرے گی کہ مجھے چھوڑ کے کیوں چلا گیا، لیکن دوسری طرف کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح اچھلی۔ کون بات کر رہی ہو تم؟ اس کے لہجے میں سختی اور غصہ عود آیا۔ آپ کون ہیں اور آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے لڑکی نے بھی بڑی آرام سے پوچھا۔ کیوں موبائل اسکرین پر کیا میرا نام نہیں آیا؟ مہر النساء کا غصہ اور بھی زیادہ تھا۔ شہرام کی موت کے بعد سے وہ اتنی جلدی ہی ہائپر ہو جاتی تھی۔ جی نہیں، اسکرین پر آپ کا نام نہیں آیا، اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اس لڑکی کے جواب نے مہر النساء کو حیرت کے سمندر میں ڈال دیا تھا۔ وہ حیرت سے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ شاہان حیات کا فون نہیں ہے؟ بے ساختہ ہی وہ پوچھ بیٹھی۔ جی ہاں، یہ شاہان کا ہی فون ہے، وہ واش روم میں ہے۔ آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں بات کرنی ہے مجھے بتا دیں۔ اس لڑکی کی بات سن کے مہر النساء کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ کیا وہ اسی لیے مہر النساء کو گاؤں چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ آپ کون ہیں شاہان حیات کی؟ بڑی مشکل سے مہر النساء نے اس لڑکی سے سوال کیا تھا۔ وہ تو یہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کا نمبر اسکرین پر نام کے ساتھ کیوں نہیں آیا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ شاہان حیات نے نہ صرف اس سے دوری اختیار کی تھی بلکہ غصے میں اس کے نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ وہ مہر النساء کے سائے سے بھی خود کو دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ مزید کسی الزام کا متحمل نہیں تھا، لیکن مہر النساء کو ایک نئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں شاہان حیات کی، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی لائن کٹ گئی اور مہر النساء کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاہان حیات، میں جب جب تمہاری طرف قدم بڑھانا چاہتی ہوں تب تب تم میرے بھروسے کو، میرے اعتبار کو توڑ دیتے ہو۔ پہلے تم نے غضنفر خان سے اس کا آدمی مانگا، پھر حویلی کے وارث کے لیے مجھ سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا، اور اب تم میرے پیچھے شہر میں۔ مہرو کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ زرناب حیات دوڑی چلی آئیں۔ کیا بات ہے مہرو، سب خیریت تو ہے؟ مجھے شہر جانا ہے ماما۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی بات پوری کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، میں ابھی انتظام کرواتی ہوں، رات تک تم پہنچ بھی جاؤ گی۔ جاتے ہی مجھے خیریت کا فون کر دینا، میں گاڑی نکلواتی ہوں، تم اپنا سامان لے کر جاؤ۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اپنی دعاؤں کے سائے میں کچھ ہی دیر بعد اسے شہر کے لیے رخصت کر دیا تھا۔
رات 11 بجے کے قریب وہ بنگلے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ شاہان حیات سے اپنی ہر غلط فہمی کا جواب مانگے گی، اس کے ہر عمل کے بارے میں سوال کرے گی، لیکن کمرے کے دروازے پہ پہنچتے ہی اس کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ شاہان حیات بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے بہت ہی قریب ایک جدید تراش خراش والا لباس پہنے، شانوں پہ جھولتے بال لیے ایک لڑکی اس پر جھکی بیٹھی تھی۔ مہرالنساء کے قدموں تلے سے زمین سرکی تھی۔ دروازے کا سہارا لیتے اس نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ مہرالنساء تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بالوں سے کھینچ کے اس لڑکی کو کھڑا کیا اور ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ شاہان جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، ایک دم ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ گھبرا کے بیڈ سے اٹھا۔ مہرالنساء آپ یہاں؟ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ ہوا کیا ہے، جبکہ وہ دوسری لڑکی منہ پہ ہاتھ رکھے کبھی مہرالنساء کو تو کبھی شاہان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا لگا تھا تمہیں شاہان؟ مجھے گاؤں میں چھوڑ کے تم یہاں عیاشی کر لو گے؟ میری قربت حاصل نہ کر سکے تو شہر چلے آئے تاکہ اپنی عیاشی پوری کر سکو۔ شاہان کو گرے باندھ سے پکڑتے مہرالنساء نے آگ برساتے لہجے میں سوال کیا تھا، اور شاہان بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے مہرالنساء، آپ اپنی مرضی سے سوچتی اور سمجھتی ہیں۔ اچھا، تو میں اپنی مرضی سے سوچتی ہوں اور سمجھتی ہوں، اور تم کیا کرتے ہو؟ مجھ سے محبت کے دعوے دار بنے بیٹھے تھے اور میرے پیچھے اس عورت کے ساتھ رنگ رلیاں۔ شاہان نے ایک زوردار تماچا مہرالنساء کے گال پہ دے مارا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ! شاہان نے غصے کے عالم میں اسے کمرے سے باہر کا راستہ دکھایا تھا، اور مہرالنساء گال پہ ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بس شاہان کو دیکھتی چلی گئی۔